ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، دھوکہ ہے دھوکہ۔ سر کی ٹوپی اترے گی، آنکھ کا چشمہ اترے گا، کلائی کی گھڑی اترے گی، عورت ہے تو زیور اترے گا، ماتھے کا جھومر اترے گا، گلے کا ہار اترے گا، ہاتھوں کے کنگن اتریں گے، انگلی کی انگوٹھی اترے گی، پاؤں کا پازیب اترے گا، زرق برق لباس اترے گا، اور 2 چادروں میں لپیٹ کر رخصت کیا جائے گا۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، لیکن قرآن کی دولت قبر میں بھی ساتھ جائے گی، حشر میں بھی ساتھ جائے گی۔ اسلام آباد میں ہمارے ایک دوست ہیں فیصل مسجد کے قریب، وہ 7 بھائی ہیں، 7 عالم حافظ قاری ہیں۔ ان کی والدہ کا انتقال ہوا، جنازہ پڑ گیا، دفن کیا گیا۔ دفن کے بعد جس بزرگ نے قبر کے سرانے کھڑے ہو کر دعا کرائی، انہوں نے ایک جملہ کہا قبر خیال کرنا، جو امانت تیرے سپرد کی جا رہی ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے۔ میں نے کہا یہ تو کہا جا سکتا ہے 7 حافظ بیٹوں کی ماں ہے، عالم بیٹوں کی ماں ہے، قاری بیٹوں کی ماں ہے، مفتی بیٹوں کی ماں ہے، عالمہ بیٹیوں کی ماں ہے، قاریہ حافظہ بیٹیوں کی ماں ہے۔ یہ تو نہیں کہا جا سکتا خیال کرنا 7 جرنیلوں کی ماں ہے، 7 وزیروں کی ماں ہے، 7 ممبران اسمبلی کی ماں ہے، 7 پارلیمنٹیرین کی ماں ہے۔ یہ نہیں کہا جا، کوئی کہنا بھی چاہے نا قبر خیال کرنا وفاقی وزیر خزانہ کی ماں آ رہی ہے، لوگ کہیں گے بے وقوف، یہ نسبتیں یہاں نہیں کام آتی۔ کوئی نہیں کہہ سکتا، کوئی نہیں کہنے دے گا، لیکن حافظ قرآن کہہ سکتا ہے یا اللہ میں نے بچپن میں ماں کی گود چھوڑی، باپ کی شفقت چھوڑی، بہن بھائیوں کی محبت چھوڑی، گھر چھوڑا، بہن بھائی چھوڑے، صبح سحری سے لے کر رات گئے تک بوری اور چٹائی پر بیٹھ کر تیری کتاب کو میں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا۔ میں تجھے اس کتاب لا ریب کا واسطہ دیتا ہوں، میری ماں پر رحم کر دے، میرے باپ پر رحم کر دے۔ وہ کہہ سکتا ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں ان مدارس کے ذریعے الحمدللہ آپ کی اولادوں کو یہ لازوال دولت مل رہی ہے جو کبھی ختم۔ جس دن آپ کی ATM مشینیں جواب دے جائیں گی، جس دن چیک بکیں اڑ جائیں گی، جس دن بینک بیلنس ختم ہو جائیں گے، یہ دولت انشاءاللہ اس دن بھی کام آئے گی۔ حدیث شریف میں آتا ہے میدان حشر میں اللہ حافظ قرآن کو بلا کر اپنے سامنے کھڑا کریں گے، پھر اس کے ماں باپ کو بلا کر کھڑا کریں گے، اس سے پوچھیں گے پہچانتے ہو کون ہے؟ یہ کہے گا میرے ماں باپ ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب ہو چکی تھی، لیکن تو میرا محبوب ہے، تیرے سینے میں میری کتاب محفوظ ہے، میں تجھے اختیار دیتا ہوں اپنے والدین اور اپنے خاندان کے 10 آدمی جن کو چاہو چن کر جنت میں لے جاؤ۔ یہ کوٹا صدر کے لیے نہیں، وزیر اعظم کے لیے نہیں، چیئرمین کے لیے نہیں، کسی جاگیردار کے لیے نہیں، یہ کوٹا اس کے لیے ہے جس کی پسلیوں میں اللہ کا قرآن محفوظ ہے۔ میں کہا کرتا ہوں کوئی باپ کوئی ماں اپنی بیٹی کو اس سے قیمتی زیور، اس سے قیمتی عطیہ نہیں دے سکتے کہ انہیں قرآن مجید کی تعلیم دے دیں، علم نبوت سے آراستہ کر دیں۔ یہ وہ دولت لازوال دولت ہے، ساری دولتیں یہیں رہ جائیں گی، دنیا سے جاتے ہوئے ساتھ کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جنوبی پنجاب میں ایک بڑا جاگیردار تھا اور بڑا فرعون اور متکبر قسم کا، اپنے ڈیرے پر اونچا بیٹھتا، باقی سارے لوگ نیچے بیٹھتے تھے۔ ایک درویش قسم کا آدمی آیا، بڑی بے تکلفی سے آ کر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ اسے بڑا غصہ ہے، تو کون ہے جو میرے برابر بیٹھ گیا؟ اس درویش نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ اس نے کہا تو کہاں سے جاگیردار ہے؟ اس علاقے کے جتنے جاگیردار ہیں میں سب کو جانتا ہوں۔ اس نے کہا میں بھی جاگیردار ہوں۔ کتنی زمین ہے تیری؟ وہ درویش کہنے لگا تیرے برابر، یا ہو سکتا ہے تجھ سے کچھ زیادہ ہی ہو۔ اس نے کہا میرے برابر کیسے؟ اس درویش نے کہا مرنے کی دیر ہے، تیری میری زمین برابر ہو جائے گی، بلکہ میرا قد تجھ سے ذرا بڑا ہے تو تجھ سے تھوڑی زیادہ ہی ہو جائے گی۔ ایسے تو نہیں ہوتا کسی جاگیردار کی اور خان کی قبر 20 کنال میں بنائی جائے اور غریب کی چھوٹی سی بنائی جائے، سب کی ناپ تول کر ایک جیسی بنائی جائے گی۔ ساتھ جانے والی چیز کوئی نہیں، دھوکہ ہے دھوکہ۔ میرے دوستو، قرآن عظمت والا، جو قرآن کے ساتھ جڑ گیا وہ بھی عظمت والا۔ عام کپڑا ہوتا ہے کپڑے کی دکان پر تھان کے ساتھ، پاک نہ پاک، وضو بے وضو، ہر ایک اس کو ہاتھ لگاتا ہے، لیکن 1 میٹر کپڑا کٹ کر قرآن مجید کا غلاف بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وہ عزت اس کپڑے کی۔ عام گتا ہوتا ہے، کوئی پنکھا جھلتا ہے، کوئی برتن ڈھانپتا ہے، لیکن وہ گتا قرآن مجید کی جلد بن گیا۔ اب جو عزت قرآن کی وہ عزت
اس گتے کی معمولی لکڑیاں گھر میں پڑی تھیں، آپ نے جوڑ جاڑ کر قرآن مجید رکھنے کے لیے رحل یا تپائی بنا دی۔ آپ قیمتی سے قیمتی کرسی اور صوفے پر پاؤں رکھ کر کھڑا ہو سکتے ہیں، لیکن اس لکڑی پر پاؤں رکھنے کی کوئی جرت نہیں کر سکتا۔ میرے دوستو، کپڑا گتا لکڑی قرآن کے ساتھ وابستہ ہو جائے، یوں عزتیں پا لیتے۔ میرے نبی کا امتی وابستہ ہو جائے گا، کتنی عزتیں پا لے گا۔ تو الحمدللہ یہ دینی مدارس قوم کی سب سے بڑی ضرورت کو پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے بے شک پکی گلیاں ہماری ضرورت ہے، بجلی ہماری ضرورت ہے، کھیل کے گراؤنڈ ہماری ضرورت ہے، ڈسپنسری اسپتال ہماری ضرورت ہے، اس ضرورت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ لیکن میرے دوستو، بجلی کی روشنی نہ ہوئی، سورج چاند کی روشنی ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، پکی گلیاں نہ ہوئیں، کچی میں گزارا ہو جائے گا، اعلیٰ مکان نہ ہوئے، لوگ خیموں جھونپڑوں فٹ پاتھوں پر بھی زندگی کے دن پورے کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن بتاؤ رب کو راضی کیے بغیر کوئی قبر میں چلا گیا، اس کا کیا بنے گا؟ اس لیے ہماری اولادوں کی، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے شہروں کی، ہمارے تاجروں کی، تمام طبقات کی، امت مسلمہ کے ہر طبقے کی، بلکہ انسانیت کے ہر طبقے کی پہلی اور بنیادی ضرورت اللہ کے دین کے ساتھ وابستگی ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں ان مدارس کے ساتھ اور مضبوط وابستگی نصیب فرمائے۔